الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدان کے فائل پر دو قسم است مظہر چون ضرب زید و مضمر بارز چون ضربت و مستتر یعنی پوشیدہ چون زید ضرب یہ فائل ضرب ہوا است در ضرب مستتر اب بیٹھے آپ 50 باری پڑھ چکے ہیں تم مستتر دھیان فرماؤ علماء کرام، جو پیچھے مسئلہ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ دوسرا باب چل رہا ہے، افعال کے عمل کا باب چل رہا ہے، افعال کے عمل کا باب۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ فعل معروف اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے، 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ فعل معروف اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے، 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، وہ 7واں مفعول بہی ہے۔ فاعل کی اور ان 7 اسموں کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے، جن میں سے ایک مسئلہ تمییز کا بھی آیا تھا کہ یہ جو تمییز کی تعریف آپ نے پڑھی ہے یہ وہ نہیں ہے جو ان اسموں کے اندر آئی ہے، وہ اور تمییز ہے جو نسبت کے بام کو اٹھاتی ہے، یہ اور تمییز ہے۔ تو اس طرح تمییز کی کل 5 قسمیں بن گئی۔ یہ تمییز ہے جو ابہام کا رفع کرتی ہے، عدد سے، کیل سے، وزن سے، مساحت سے، یہ بات آ گئی۔ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو فاعل کو۔ اس فصل میں فاعل کے متعلق چند ایک مسئلے بیان کرتے ہیں، اس فصل میں فاعل کے متعلق کرتے ہیں، چونکہ یہ جو باب چل رہا ہے یہ فعل کے عمل کا باب چل رہا ہے، تو فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے، خواہ فعل معروف لازمی ہو یا متعدی ہو۔ تو چونکہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اس مناسبت سے اس فصل میں فاعل کے متعلق چند ایک مسئلے بیان کرتے ہیں، بس سمجھیے، چند ایک مسئلے بیان کرتے ہیں۔ وہ اگلی کتابوں میں چل کر باقاعدہ سوال جواب ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خروج عن المبحث۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ بحث سے باہر نکل جانا۔ بے سوال یہ ہے، بحث تو چل رہی ہے کہ افعال عاملہ کی، تو اس میں فاعل کی بحث کا کیا تو کہہ دیجیے۔ تو اس لیے میں نے وہ سوال جواب نے کیا، آپ کو سمجھایا ہے کہ چونکہ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے اور فاعل کا ذکر آ گیا، اس لیے اب فاعل کے متعلق چند ایک مسئلے بیان کرتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 1، زارابا سے لے کر نحج کے آخری سیغے تک 22 بابوں میں نے آپ کو ایک دن پکوایا ہے کہ ضمیریں بارز کہاں ہیں، مستتر کہاں ہیں، پھر جائز الاستتار کہاں ہیں، واجب الاستتار کہاں ہے، ساری بات آپ نے پکائی ہے۔ 2 سیغے ماضی کے، 2 سیغے مضارع کے، ان میں ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے۔ جائز الاستتار کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعل ضمیر بھی بن سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی فاعل بن سکتا ہے، اسم ظاہر بھی۔ ماضی کے 2 سیغے واحد مذکر غائب، واحدہ مؤنثہ غائبہ، مضارع کے بھی یہی 2 سیغے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، جس کو بطور مثال عام طور پر بولا جاتا ہے زارابا زارابت یضرب تضرب، زارابا زارابت یضرب تضرب، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ قانون جو ابھی آپ پڑھیں گے نا، یہ انہی 2 سیغوں کا ہے۔ کن کا ہے؟ کیونکہ باقی تو 12 سیغوں میں ہمیشہ فاعل کون ہوتا ہے؟ بارز۔ ماضی کے تو باقی 12 میں بارز ہے، مضارع کے باقی 12 میں سے 3 میں مستتر ہے، لیکن ہے کیا مطلب ہے کہ فاعل وہ ضمیر ہی بنتی ہے، اسم ظاہر فاعل نہیں بنتا۔ تو اصل میں ابھی جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے نا، یہ ان 2 سیغوں کا ہے۔ کن کا؟
واحد مذکر غائب اور واحدہ مؤنثہ غائبہ ماضی مضارع کے یہ جو دو سیغے ہیں، دراصل یہ کا مسئلہ ان دو سیغوں کے متعلق چل رہا ہے. بات سمجھے کہ کوئی نہیں؟ تو مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ فاعل دو قسم ہے. فاعل مسئلہ اب شروع ہے. فاعل مظہر اور فاعل مضمر. فاعل ہاں جی کیا ہے؟ فاعل دو قسم ہے، فاعل مظہر اور فاعل مضمر. پیچھے سے ایک دن پڑھیا سی بھی جڑی 70 ضمیراں نے نا یہ بھی اسم نے، انہاں نو کہندے نے ضمیر تے انہاں تو سوا جننے اسم نے انہوں کی کہندے نے ظاہر. کی کہندے نے؟ اس ظاہر نو ایتھے مظہر کیا جا رہا ہے تے ضمیر نو ایتھے مضمر کیا جا رہا ہے. گل سمجھیے جی؟ گل اوہی ہے جی. ہاں جی فاعل دو قسم پر ہے، فاعل مظہر اور فاعل مضمر. پھر فاعل مضمر دو قسم ہے، مضمر کہو یا ضمیر کہو بات ایک ہی ہے. فاعل مضمر بھی دو قسم ہے، مضمر بارز اور مضمر مستتر. کیا کیا جی؟ پھر فاعل مضمر بھی دو قسم ہے. بھی کو نہیں، فاعل مضمر کی فاعل مضمر کی دو قسمیں ہیں. ہاں مضمر بارز بارز اور مضمر مستتر. پھر آخو فاعل مضمر کی فاعل مضمر کی دو قسمیں ہیں، مضمر بارز اور مضمر مستتر. ہاں جی آخو جی. فاعل مضمر کی دو قسمیں ہیں، مضمر بارز اور مضمر مستتر. ہاں سمجھائی جی. فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل مظہر اور فاعل مضمر. پھر فاعل اگر مضمر ہے یعنی فاعل ضمیر ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، فاعل ضمیر بارز اور فاعل ضمیر مستتر. ماضی کے 12 سیغوں میں بارز ہے ضمیر بارز فاعل. مضارع کے کتنے سیغوں میں؟ 9 سیغوں میں بارز ہے. سمجھائیے؟ تو مضارع کے 5 میں مستتر ہے، ماضی کے 2 میں مستتر ہے. اے مسئلہ آ گیا. اصل مسئلہ آگے آنا ہے، یہ ایک تمہید بیان کی ہے. اور کل سمجھی کو کوئی نہیں؟ سمجھ آئیے؟ فصل جان کے فاعل دو قسم پر ہے، مظہر جیسے ضرب زید. یہ ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو یہ کون ہے؟ اسم ظاہر ہے، مظہر ہے، اسم ظاہر ہے. اور مضمر پھر اس کے دو قسمیں ہیں، بارز جیسے ضربتو. اچھا ضربتو کی مثال اس لیے کہ ناو کے اندر گردان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ضربتو سے. ضربتو ضربنا ضربتا سے، اس طرح کر کے اس لیے مثال دیتے ہیں. اور مستتر، اب مستتر کا فارسی میں معنی کیا ہے یعنی پوشیدہ. جیسے زید ضربا، زید مبتدا ہے، ضربا فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو ضربا کا فاعل ہے. کہ فاعل ضربا کا ہوا ہے، ضربا میں سردی کی وجہ سے چھپا ہوا ہے. چلو جی. جان تم کے فاعل دو قسم پر ہے، مظہر جیسے ضربا زید اور مضمر بارز جیسے ضربتو اور مستتر. یہ مضمر کی دو قسمیں ہیں، مضمر بارز اور مضمر مستتر. یعنی پوشیدہ. یہ مستتر کا معنی کیا جی. جیسے زید ضربا کہ فاعل ضربا ہوا، اب بہر فاعل ضربا کا فاعل ضربا کا ہوا ہے، اتقید معنی کر جو کہ ضربا میں مستتر ہے، جو کہ ضربا میں مستتر ہے معنی کرو جی. جاتو کے فاعل دو قسم پر ہے، مظہر جیسے ضربا زید اور مضمر بارز جیسے ضربتو، اور مستتر یعنی پوشیدہ جیسے زید ضربا کے فاعل ضربا کا ہوا ہے جو کہ ضربا میں پوشیدہ مستتر ہے. اگر سمجھیجئے تو اصل میں یہ قانون دو سیغوں کا چل رہا ہے.
ویسے تو پہلے پوری تفصیل آ گئی نا جی کہ فاعل مضمر بھی ہوتا ہے، فاعل مضمر بھی ہوتا ہے، پھر ضمیر فعل بنتی ہے تو کبھی بارز ہوتی ہے اور کبھی مستتر ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فاعل مظہر صرف 2 صیغوں کا ہوتا ہے۔ فاعل مظہر کون سے؟ واحد مذکر غائب، وحدہ منسا غائبہ۔ مظہر فاعل صرف انہیں 2 صیغوں کا ہوتا ہے، باقی 12 صیغوں کا فاعل ضمیر ہوتی ہے، 12 صیغوں کا فاعل ضمیر ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور پھر گل صاف ستھری پکائیے تو پھر دماغ کچھ مچ نہیں پیندا، پھر وہ گنجل نہیں پیندے جی، کیونکہ وہ پھر اگوں پیچھے چیزاں کٹھیاں ہون تو پھر دماغ نو پریشان کر دیا نے جی۔ اچھا جی اب جی آگے جی۔ کہ چون فاعل مؤنث حقیقی باشد یا ضمیر مؤنث علامت تانیث در فعل لازم باشد، چون قامت ہندن و ہندن قامت اے ہیا۔ بس ایک بار پیچھا تشریف لے چلو جی، تھے تانیث دی باس آئی سی جی کہ بول بل گئی ہے۔ و علامت تان مؤنث و مؤنث آست، مؤنث وہ اسم ہوتا ہے کہ اس میں تانیث کی علامت ہو، جیسے امراتن، دستا پیا کونی ہے، اور تانیث کی علامتیں 4 ہیں، تا ملفوظہ جیسے طلحہ تو، الف مکسورہ جیسے حبلہ، الف ممدودہ جیسے ہمراہ، اور تا مقدرہ جیسے اردن، کہ اصل میں اردتن ہے، دلیل تصغیر ہے۔ اچھا جی، اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں کہ اس کو جس میں تا مقدرہ ہوتی ہے۔ یہ یہاں مقصود یہ نہیں ہے، مقصود اب شروع ہو رہا ہے۔ مؤنث 2 قسم پر ہے، حقیقی اور لفظی۔ مؤنث 2 قسم پر ہے، حقیقی اور لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ ہن سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ ہن ادھر آ واپس۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، بات ان 2 صیغوں کی ہے، کون سے جی؟ جن کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی، فاعل بات ان کی ہے۔ مسئلہ سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل کا یا فعل کا فاعل ضمیر ہو، ضمیر کا مرجع مؤنث ہو، ضمیر کا خواہ مرجع مؤنث حقیقی ہو یا لفظی ہو، یہاں یہ تفصیل نہیں ہے۔ ادھر مسئلہ تھوڑا اوکھا دھیان کرے جی۔ فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو جائے، ہن پڑھایا جی، فعل کا فاعل ایک، یا فعل کا حقیقی کا مطلب ہے فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی، وضاحت کرو، فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی ہے، فعل کا فاعل ایک صورت یہ، اور دوسری صورت یہ کہ فعل کا فاعل ضمیر ہو، کیا ہو؟ جس کا مرجع مؤنث ہو، جس کا خواہ وہ مؤنث حقیقی ہو یا لفظی ہو، یہاں یہ تفصیل نہیں ہے، عام ہے۔ فعل کا فاعل مؤنث، فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور ایک صورت، یا فعل کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع، 2 صورتیں ہوں گی۔ ان دونوں صورتوں میں ماضی ہے تو ضارع بت لانا واجب ہے، مضارع ہے تو تضرب لانا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے جی کہ فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، مطلب یہ ہے کہ ماضی ہے تو ضارع بت بطور مثال بھائی باب، اور اگر مضارع ہے تو یضرب تضرب لانا واجب ہے۔ یہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت فعل کا مؤنث میں فعل جو نا جی
علامت تانیس در فعل لازم باشد، فعل میں تانیس کی علامت کا ہونا لازمی ہے، کہ مطلب ماضی تے زارا بات تے علامت ہے، تو یہ مضارع تے تضرب تے علامت ہے، یہ مطلب ہے۔ پھر سنو مسئلہ، فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، ایک صورت، فعل کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع مؤنث ہو، خواہ حقیقی یا لفظی، ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا ہے، لانا واجب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ مؤنث لانا واجب ہے، جواز کی صورتیں آگے آ رہی، اس لیے ذرا مسئلہ مشکل ہے۔ فعل مؤنث کا صیغہ لانا واجب ہے، اگر ماضی ہے تو کیا لانا واجب ہے، اور اگر مضارع ہے تو اے بطور مثال میں نے بائی باب سارے جی گل سمجھے جی، لیا کو باری باری قانون دسو، پھر وہ مثال پڑھیے۔ شاباش جی۔ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی ہے، اے شاباش، ایک صورت آ گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فعل کا فاعل ضمیر ہو، ضمیر ہے، ضمیر ہو، یہ کا جس کا مرجع، جس کا مرجع مؤنث مرجع ہو۔ تنوں کل سمجھائیے گل کہ ضمیر جندے فلانا او جڑا ہوندا ہے نا فلانا اون واقعہ ہے ضمیر دے لوٹنے دی جگہ بھی اے کدھر جا رہی ہے، اے او تو مراد کون ہی بھائی ہے، اے بھی او کی آکھے تو جی انہاں دی گل انہاں کون ہی بھائی، اے جڑا ہے نا اون دے لوٹنے دی جگہ، عربی کے بنی لوٹنے دی جگہ مرجع، تے مطلب ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، ضمیر کا مطلب جڑی گل پکا لے پھر پکے، پھر اگوں او لفظ استعمال کریے نا، پھر استاد نو کو سوق ہو جاندی ہے، مہربانی جی۔ ہاں جی، اچھا با تو یا فاعل کون ہو، ضمیر ہو یا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع مؤنث ہو، جس کا مرجع مؤنث ہو، خواہ مؤنث حقیقی ہو یا لفظی ہو۔ یہاں یہ تفصیل نہیں ہے جی۔ تو حکم کیا ہے، حکم یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا، لازم، مؤنث نہیں ہے مؤنث، مؤنث لانا واجب ہے، کمال ہے سارے کشمیر دے زیب بھی کھا گئے تو بھی صحیح نہ پڑھتے یار، مؤنث لانا واجب ہے جی۔ مؤنث لانا واجب ہے۔ ہاں جی جب فاعل اسم ظاہر ہو جی، اور مؤنث حقیقی ہو، ایک- یا فاعل ضمیر ہو اور اس کا مرجع مؤنث ہو، چاہے لفظی ہو یا حقیقی ہو، ان دونوں صورتوں میں میں فعل کا صیغہ فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا واجب ہے۔ یعنی اگر ماضی ہے تو ماضی ہے تو ضرب دو، اور اگر نا زارا پت ضرب لانا واجب ہے، لانا واجب ہے، اور اگر مضارع ہے تو تضرب اور جڑا چوتھا سیگا یضرب یضربان تضرب جڑا وہ لانا واجب واجب ہے۔ اس کو بولتے یوں ہے کہ اس صورت میں فعل میں علامت تانیث کا ہونا لازم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا واجب ہے۔ اب مثال دیکھیں کہ ہندن یہ مؤنث حقیقی ہے، کون؟ مؤنث حقیقی، آپ اس کو فاعل بنا دیں قامہ کا، تو اب قامہ ہندن غلط ہے، کس طرح پڑھنا واجب ہے؟ اس کو آپ فاعل بنا دیں زارابا کا، تو کس طرح پڑھنا واجب ہے؟ آپ اس کو فاعل بنا دیں اقتصابا کا، آپ اس کو فاعل بنا دیں احمرہ کا، احمرت ہندن اے واجب ہے جی۔ یہ ایک مثال آ گئی۔ تو دیکھیں قامت ہندن میں قامت فعل کا فاعل ہندن مؤنث حقیقی، مؤنث کی کیڑا جس کے مقابلے میں ابان مذکر ہو، ہندن مؤنث حقیقی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ تا ملفوظہ یا مقدرہ کی بات نہیں ہو رہی، مؤنث حقیقی مؤنث لفظی اور ہوتے ہیں کیا کہ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوان، ہمیں تا ملفوظ یا مقدر اس کو دخل نہیں وہاں ہوتا، وہ اور چیز ہے جی۔ مؤنث لفظی وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ تو ہندن مؤنث حقیقی ہے، کاما فعل کا فعل بن رہی ہے اور اسم ظاہر ہے، شرطیں پائی گئی ہیں، لہذا کاما ہندن کیا ہے؟ غلط ہے۔ کامت ہندن لانا واجب ہے۔ اس طرح مضارع بھی یہاں رکھ سکتے ہیں کیا؟ یقوم ہندن کھڑی ہوتی ہے یا کھڑی ہوگی ہندا، یہ غلط ہے، کس طرح واجب ہے؟ تقوم ہندن واجب ہے، کھڑی ہوتی ہے یا کھڑی ہوگی ہندا جی۔ کل سمجھیے جی۔ تو ماضی رکھیں تو تب بھی کام غلط ہے، کامت لازم ہے، اور مضارع رکھیں تو یقوم غلط ہے، یقوم بلکہ تقوم، جڑا بھی تسی رکھو بائیاں بابا جی کوئی بھی جی، بات سمجھیے جی۔ دوسری مثال سمجھے جی، ہندن قامت، ہندن مبتدا ہے
کاما فعل ہے، کاما اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہندن ہے، تو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس لیے اب فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا، تو ہندن قام پڑھنا، ہندن یہ تو ماضی، آپ اس کی جگہ مضارع ہندن یقوم پڑھنا، ہندن واجب ہے۔ ہاں جی سمجھاؤ مثال شاہ جی۔ قامت ہندن، اس میں قام فعل ہے، قام فعل ہے، ہندن فاعل ہے، ہندن فاعل ہے، اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر ہے، مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہے، مؤنث مؤنث حقیقی ہے، لہذا اس کو قام پڑھنا، ہندن پڑھنا غلط ہے، قامت ہندن پڑھنا واجب ہے۔ آپ اس کی جگہ مضارع رکھیں، اس کو یقوم ہندن پڑھنا غلط ہے، تقوم ہندن پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، شابہ۔ اور ہندن قامت، ہندن مبتدا ہے اور قام فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل نہ ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ جس کا مرجع مؤنث ہے، جس کا مرجع مؤنث ہے، لہذا لہذا مؤنث، مؤنث 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 کمال ہے یار، ٹل لا کے تے مرجع مؤنث ہے، لہذا قام غلط ہے، ہندن قام، ہندن قامت پڑھنا واجب ہے، اور اگر مضارع ہو تو ہندن یقوم غلط ہے، غلط ہے، ہندن تقوم پڑھنا واجب ہے۔ واجب ہے جی، سمجھا گئے جی۔ چلو جی ہوں مانا کرو اس دو جان کے جب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل ضمیر مؤنث کی ہو، یہ مؤنث کی ضمیر کا مطلب ہے کہ فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع مؤنث ہے، ان دی بذات ہے اس جملے دی، فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، کیا مطلب؟ فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع مؤنث ہے، فاعل اس جملے کا یہ مطلب ہے ضمیر مؤنث، مؤنث کی ضمیر یعنی مرجع مؤنث ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ مہربانی کریں جی جڑے جملے دسنا وچ مشکل ہونے تے نشان لایا تے سمجھا انہوں نے جی۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ جواب ہے، تانیث کی علامت فعل میں لازم ہوتی ہے، کیا مطلب ہے؟ فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا لازم ہے، فعل کا صیغہ اگر ماضی ہے تو ضربت، مضارع ہے تو تضرب، یہ مطلب ہے۔ جیسے قامت ہندن، یہ فاعل مضر کی مثال ہے، اور ہندن قامت یہ فاعل ضمیر جس کا مرجع مؤنث اس کی مثال ہے۔ آگے وضاحت کی کہ اب قامت کے اندر کون ہے، یعنی ہے یا، وہ سمجھانے کے لیے۔ ہاں جی جان دوں کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث یعنی کہ فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع مؤنث ہو تو علامت تانیث فعل میں لانا لازم ہے، جیسے قامت ہندن اور ہندن قامت یعنی ہیا جی مؤنث حقیقی۔ ہوں پڑھو بیٹا جی۔ اچھا جی پیچھے دیکھو عبارت پھر، بے فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث یعنی یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل میں تانیث کی علامت لازم ہے، یعنی فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا لازم ہے۔ کوئی گل سمجھ آؤندی پئی کہ کوئی نہیں؟ پھر سمجھیں، یہ مسئلے جو چل رہے ہیں یہ فاعل کے متعلق ہے اور خاص کر کے دو صیغوں کے مسئلے ہیں، دو صیغوں کے، واحد مذکر غائب اور واحدہ مؤنثہ غائبہ۔ ایک مسئلہ وہ ہے جو یہاں بیان نہیں ہونا، فعل کا فاعل مذکر ہو، فعل کا مذکر ہو، مذکر یا فعل کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع مذکر ہو تو مذکر کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ چونکہ واضح ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں فعل مؤنث کا صیغہ آتا ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، جہاں جہاں فعل یعنی ضربت یا تضرب آتا ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو لازم کہاں ہیں وہ دو صورتیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں، کیا بلا کہ بھئی فاعل مؤنث
मुअन्नस फाइल इसम जाहिर हो और मुअन्नस हकीकी हो, अब भी सीगा मुअन्नस का लाना लाजिम है। या फेल का फाइल जमीर हो जिसका मर्जे मुअन्नस हो, तो अब भी फेल का सीगा मुअन्नस का लाना वाजिब है। अब अगली सूरत पढ़। बदर वदर मुजहर मुअन्नस गैर हकीकी वदर मुजहर जमा तकसीर दो वजह रवा बशर चून तला शम्सु व तला शम्सु वकाल रिजालु वकालत रिजाल। बस मसला नंबर मुड्डो शुड्डो, फेल का फाइल इसम जाहिर है, फेल का फाइल इसम जाहिर है और मुअन्नस गैर हकीकी है। और पहली सूरत का खिलाफ, फेल का फाइल कौन है? मुअन्नस गैर है। फेल का फाइल इसम जाहिर हो और मुअन्नस गैर हकीकी हो। पहले कौन आया था? हकीकी। इसम जाहिर और मुअन्नस हकीकी हो, ये उसके खिलाफ। फेल का फाइल इसम जाहिर हो और मुअन्नस, एक सूरत ये। बाकी मैंने आपको समझाया था कि मुअन्नस गैर हकीकी कौन होते हैं। वो काफिये के आखिर में पूरी एक नज़म है जिनको मुअन्नस सिमाई कहते हैं कि भाई उनका कोई माना मुअन्नस वाला है नहीं, लेकिन लफ्ज मुअन्नस है तो उनको मुअन्नस सिमाई वगैरह। खैर, अच्छा जी, अगर अलामत है वो तो हमें पता है ये मुअन्नस है, जिसमें ता मुकद्दरा होती है उसमें वो मुअन्नस सिमाई बनते हैं। खैर छोड़े उसको। फेल का फाइल जो है वो इसम जाहिर है और मुअन्नस, एक सूरत। या फेल का फाइल इसम जाहिर है और वो इसम जाहिर जमा तकसीर है। या फेल का फाइल इसम जाहिर है और जमा, खा जमा तकसीर मुज़क्कर की हो या मुअन्नस की हो। खा ये दो सूरतें। फिर सुने, फेल का यहाँ जमीर की बात नहीं है, क्योंकि फेल अगर फाइल जमीर हो जिसका मर्जे मुअन्नस वो पीछे आ चुके हैं। खाम खा फेल का सीगा मुज़क्कर का लाना मन है। ये दोनों सूरतें फाइल ज़ाहिर की हैं। फेल का फाइल मुज़हर है यानी इसम जाहिर है, जमीर नहीं है, और वो फाइल मुअन्नस गैर हकीकी है, एक सूरत। या फेल का फाइल इसम जाहिर है और जमा तकसीर है। क्या है? खा जमा तकसीर मुज़क्कर की हो या कोई भी सूरत हो। इन दोनों सूरतों में फेल का सीगा मुज़क्कर का लाना भी जायज है, मुअन्नस का लाना भी जायज है। लहुना खोराम नर बारी बारी। फेल का फाइल इसम जाहिर हो, ये मसला रल जाता, जदों भी पूछना रल जाना है तुहाडे कोल जी, इधर से काबू करना जी जी। हाँ भाई, फेल का फाइल इसम जाहिर हो और मुअन्नस गैर हकीकी हो, एक सूरत। एक सूरत ये। और दूसरी, फेल का फाइल इसम जाहिर हो और जमा तकसीर हो, खा वो जमा मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो जी। तो दो वजह से पढ़ना जाए ना फेल का दो वजह कमाल है। फेल का सीगा मुज़क्कर का लाना भी जायज है, फेल का सीगा मुज़क्कर का लाना भी जायज है और मुअन्नस का लाना भी जायज है। ज़ाराबा लाएं ये भी जायज है, ज़ाराबत लाएं ये भी, याज़रेबो लाएं ये भी जायज है, ताज़रेबो लाएं ये भी। आखो जी, फेल जिसका फाइल इसम जाहिर हो और मुअन्नस गैर हकीकी हो, एक सूरत है। और इसम जाहिर हो और जमा तकसीर हो। हाँ जमा तकसीर मुज़क्कर हो या जमा मुज़क्कर की हो, मुज़क्कर की हो, क्योंकि जमा मुज़क्कर का है या मुअन्नस है, मुफरद को देखा जाता है। मुफरद मुज़क्कर है तो जमा भी मुज़क्कर है। मुफरद मुअन्नस है, तो इसको कहते हैं कि भी मुज़क्कर की जमा, मुअन्नस की जमा भी, मतलब मुफरद मुज़क्कर है, ये मुअन्नस यूं बोला जाता है जी। तो इसम जाहिर हो और जमा तकसीर मुफरद की हो, ना जमा तकसीर हो, फाइल जो है वो इसम ज़ाहिर है और जमा तकसीर है। जमा तकसीर है। हाँ वो जमा तकसीर मुज़क्कर की है या मुअन्नस की है, हाँ वो जमा तकसीर मुज़क्कर की है या मुअन्नस की है। तो इन दोनों सूरतों में सूरतों में फेल मुज़क्कर का लाना भी जायज है और मुअन्नस का लाना भी जायज है, फेल का सीगा मुज़क्कर का भी जायज है और मुअन्नस का भी जायज है। वो समझाइए अगर का जल्दी कर शबा। फेल का फाइल इसम जाहिर हो और मुअन्नस गैर हकीकी हो, एक सूरत। और फेल का फाइल इसम जाहिर हो और जमा तकसीर हो, चाहे वो मुअन्नस की जमा तकसीर हो या मुज़क्कर की। इन दोनों सूरतों में फेल का सीगा फेल का सीगा मुज़क्कर का
کا لانا بھی جائز ہے اور مؤنث کا لانا بھی جائز ہے. اچھا جی، اب دیکھیں شمس ہے نا، شمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، کیونکہ ان کے مقابلے مؤنث تو کوئی نہیں ہے جی، اور ہے یہ مؤنث ہے یہ مؤنث. آپ کہیں گے اس میں علامت کون سی ہے؟ عربوں کے ہاں یہ مؤنث ہے. اتنی بات مانے، مؤنث سمائی جب آئیں گے تو ان میں اس کا بھی ذکر آئے گا. الشمس یہ مؤنث ہے. اب طالع کا اس کو فعل بنانا ہے تو دونوں طرح جائز ہے. طالع الشمس مذکر کا صیغہ لائیں یا طالعت الشمس مؤنث کا صیغہ لائیں، دونوں طرح جائز ہے. کوئی طالع الشمس کہہ دے یہ بھی ٹھیک ہے، طالعت الشمس کہہ دے تو یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھائیے جی، اے شاباش. اچھا جی، الارض بھی کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے. اب اس پر اگر آپ بھی ظالمہ کا لفظ داخل کریں بھی زمین جو ہے نا وہ اس میں تاریکی چھا گئی، ظالم الارض بھی ٹھیک ہے، تو ظالمہ تل ظالمہ تل ارض بھی ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آپ یہاں مضارع لیں، طالع کی جگہ یتلو الشمس بھی ٹھیک ہے، تے بھی ٹھیک ہے. یہ مثال کس کی آ گئی کہ فاعل اسم ظاہر ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے، تو یہاں دونوں طرح صیغہ طالع الشمس بھی اور مضارع یتلو الشمس بھی اور بھی جائز ہے. دوسری مثال فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے اور جمع تکسیر ہے. الرجال الف لام معرفہ بنانے کے لیے، الرجال یہ کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے. اب اس کو ہم نے قالا کا فاعل بنانا ہے تو قالا بھی ٹھیک ہے، قالت بھی ٹھیک ہے، قال الرجال بھی ٹھیک ہے، قالا الرجال بھی ٹھیک ہے. یہ مثال ہے جمع تکسیر مذکر کی. وہ حاشیے پر لکھی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا قال نسوۃ، ہے کہ کوئی نہیں؟ نسوۃ جمع مکسر ہے نساء کی، اور فعل کا صیغہ کیا ہے وہاں؟ مذکر کا ہے، قال نسوۃ. کیا سمجھیے جی؟ تو خواہ جمع تکسیر مذکر کی ہو، خواہ فاعل اسم ظاہر ہے اور جمع تکسیر ہے، خواہ مذکر کی خواہ مؤنث کی، تو فعل کا صیغہ دونوں طرح لانا، یعنی مذکر لائیں یا مؤنث لائیں، دونوں طرح جائز ہے. گل سمجھیے جی، اے دونوں مثالیں آ گئی ہیں جی. اچھا جی، پھر یہ مسئلہ دھیان سے سنیں. یہ مسئلہ چل رہا ہے فاعل کا. دراصل فعل کے جو دو صیغے ہیں جن کا فاعل اسم ظاہر بھی آتا ہے، یہ ان کے متعلق مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو ایک صورت، یا فعل کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع مؤنث ہو، دو صورتیں. ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا لازم ہے. اگر ماضی ہے تو ضربت لازم ہے، مضارع ہے تو تضربو. یہ بھی ضربت تضربو مثال ہے ایک بائی باب مراد نے. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو ایک صورت. فعل کا فاعل جمع تکسیر، فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور وہ اسم ظاہر جمع تکسیر ہے، خواہ وہ جمع تکسیر مؤنث کی ہے یا کی ہے. ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ مذکر کا لائیں یہ بھی جائز ہے، فعل کا صیغہ مؤنث کا لائیں یہ بھی جائز ہے. کوئی سمجھ آ گئی جی؟ ہن مانا کرو اور پچھلی عبارت نہ لا کے، اور فاعل مظہر مؤنث غیر حقیقی میں، اور فاعل مظہر جمع تکسیر میں، دونوں وجہ جائز ہیں. دونوں وجہ کیا مطلب ہے؟ فعل کا صیغہ مذکر کا لائیں یہ بھی جائز ہے، فعل کا صیغہ مؤنث کا لائیں یہ بھی جائز ہے.
پہلے مثال دیتے ہیں فاعل ظاہر ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے دو طرح، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس. یہ جو تازر تے ہے نا یہ طلعت ہے، وہ قانون پڑھیں گے جب التقاء ساکنین ہو تو کبھی ساکن کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی پہلے ساکن کو حرکت کسرے کی دی جاتی ہے. تو یہ التقاء ساکنین آگے اس لیے حرکت کسرے کی دی ہے تو ہے طلعت. چلو جی. اور اب یہ دوسری مثال ہے کہ فاعل اسم ظاہر ہے اور وہ جمع مکسر ہے تو دونوں طرح جائز ہے. اور قال الرجال اور قالت الرجال. رکھو جی. اور فاعل مظہر مؤنث غیر حقیقی میں، اور فاعل مظہر مؤنث غیر حقیقی میں، اور فاعل مظہر جمع تکسیر میں دو وجہ جائز ہے، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس، اور قال الرجال اور قالت الرجال. ہاں شاباش جی. اور فاعل مظہر مؤنث غیر حقیقی میں اور فاعل مظہر جمع تکسیر میں دو وجہ جائز ہیں، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس جی. اور قال الرجال اور قالت الرجال. یہ مسئلہ آ گیا ہے کس کا؟ فاعل کا. کس کا؟ اچھا جو باقی صیغے ہیں 12 ان کے اندر متعین ہے وہ فاعل ساتھ ہے اور وہ صیغے متعین ہے، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. زارا با ہمیشہ، زارا بو ہمیشہ، زارا بتا ہمیشہ، ضربنا ہمیشہ. اس طرح مضارع میں یضرب و تضرب کو چھوڑ دیں، باقی 12 صیغے جس طرح ہیں اسی طرح ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ صیغے آپ نے 22 بابوں میں یہ واحد مذکر غائب واحد منثی غائبہ کو چھوڑ دیں، باقی جتنے صیغے آپ نے پڑھے ہیں ان کا فاعل ان کے ساتھ ہے یا بارز ہے یا مستتر ہے. جس حالت میں آپ نے پڑھے ہیں ہمیشہ اسی حالت میں ہی ہے. یہ دو صیغوں کا مسئلہ ہے کہ زارابا کہاں لانا ہے، زارابت کہاں لانا ہے، یضربو کہاں لانا ہے، تضربو کہاں لانا ہے، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. باقی 12 صیغے جس طرح آپ نے پکائے ہیں ان میں کوئی اے شاباش ہے. ہاں اگے پڑھو جی، قسم دوم شاباش جلدی کر پتر، مہربانی تیری. اعلان کے فعل مجہول بجائے فاعل مفعول بہ را ورفع کنند باقی را نصب کنند. چون ضرب زید یوم الجمعہ کی امام تو تھے، امام تو تے امام ہوئے تو اگے ہوندا ہوں. امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبۃ. اگے کیا لکھا ہے؟ وفعل مجہول نہ والخشبتا کہ تو کہ تے کی پڑھے والخشبۃ تا زبرتا پڑھنا والخشبتا بس. اچھا جی واپس چلیں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. کیا بات شروع ہوئی تھی کہ افعال در اعمال بر دو گونا است. فعل عمل کرنے میں دو قسم پر ہے. پہلی قسم فعل معروف، پہلی قسم فعل معروف. دھیان فرمائے حضرات، فعل معروف اگر لازمی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. فعل معروف اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. اب دوسری قسم، اب فعل مجہول. فعل مجہول کا عمل بیان کرتے ہیں. فعل ہاں جی کیا کہ یہاں سے فعل کی دوسری قسم بیان ہو رہی، فعل کی دوسری قسم بیان ہو رہی ہے، وہ ہے فعل مجہول. فعل مجہول. تو فعل مجہول کا عمل، مجہول کا عمل بیان کرتے ہیں. فعل مجہول کا عمل فعل مجہول کا عمل بیان کرتے ہیں. دھیان فرمائے. وہ بات آپ کے ذہن میں ہے نا کہ فعل مجہول صرف متعدی کا آتا ہے، لازمی کا نہیں آتا جی. وہ ذہن میں ہے نا جی؟ ہے شاباش. تو فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل کے ساتھ پورا نہیں ہوتا، مفعول بہ کو بھی. ایک گل دونوں گلاں ذہن چ رکھو نا کہ مجہول کس کا آتا ہے نہ کہ، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو معنی کے اعتبار سے جملہ تو پورا ہو جاتا ہے فعل فاعل سے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ صرف فاعل پر بلکہ
ہوتا ہے، اور فعل متعدی کا پتہ ہے نا پڑھا ہے اپنے پیچھے کہ وہ ساتویں اسم کو نصب دیتا ہے، کس کو؟ اے شابہ سے۔ تو مفعول بھی کون ہوتا ہے؟ مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، ایک پڑھا ہے کہ نہیں؟ مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ مجہول ہمیشہ فعل متعدی کا آتا ہے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل کے ساتھ پورا نہیں ہوتا، مفعول بھی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ یہ ساریاں گلاں جوڑ کے تے ہنے مسئلہ سمجھ جان سندا پہ میاں والی والے چل مسئلہ یہ ہے کہ فعل مجہول کون؟ فعل مجہول، فعل مجہول کا چونکہ فاعل تو پتہ نہیں ہوتا، فاعل تو پتہ نہیں ہوتا، تو فعل مجہول کا چونکہ فاعل پتہ نہیں ہے، فعل مجہول بجائے فاعل کے اس کا جو مفعول بہی ہوتا ہے یہ اس کو رفع دیتا ہے، یہ اس کو یہ اس کا عمل ہے۔ فعل مجہول کا چونکہ فاعل پتہ نہیں ہوتا، مفعول بھی پتہ ہوتا ہے، تو فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے۔ فعل مجہول کا عمل یہ ہے کہ فعل مجہول کا چونکہ فاعل پتہ نہیں ہوتا، مفعول بھی کا تو پتہ ہوتا ہے، تب بھی تو مجہول ہے، کس پر کام ہوا پتہ نہیں کتنا، بھائی بندہ ماریا مل گیا، پتہ نہیں ماریا کنے میں جی، سمجھے؟ بندہ روڈ سے پہ پتہ نہیں ماریا کنے میں جی۔ تو فعل مجہول کا عمل یہ ہے کہ فعل مجہول مفعول بہی کو رفع دیتا ہے۔ ہاں جی آخو جی کیا کہہ؟ فعل مجہول کا عمل یہ ہے کہ فعل مجہول مفعول بہ کو رفع دیتا ہے۔ شاباش۔ فعل مجہول کا عمل یہ ہے کہ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے۔ پھر آخو ایک باری شاباش جی۔ فعل مجہول کا عمل یہ ہے کہ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے۔ پھر آخو فعل مجہول کا عمل یہ جی جی۔ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے۔ تو فعل مجہول کا عمل یہ ہے کہ وہ اس کا چونکہ فاعل معلوم نہیں ہوتا، مفعول بھی ہوتا ہے، تو فعل مجہول بجائے فاعل کے کس کو رفع دیتا ہے؟ منصوبات میں سے ایک نکل گیا، کون؟ فعل مفعول بہ، اس کو کیا دیا؟ اس کو رفع دیا۔ باقی کتنے منصوب رہ گئے؟ کون سے؟ فعل مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، حال تمییز۔ ان 6 اسموں کو جس طرح فعل معروف نسب دیتا ہے، ان 6 اسموں کو فعل مجہول بھی نسب دیتا ہے۔ ان 6 اسموں کو جس طرح فعل معروف نسب دیتا ہے، اسی طرح فعل مجہول بھی نسب دیتا ہے۔ فعل مجہول کے بعد مفعول مطلق آئے تو فعل مجہول اس کو نسب دے گا، فعل مجہول کے بعد مفعول فی آ جائے تو فعل مجہول اس کو نسب دے گا، فعل مجہول کے بعد مفعول معو آ جائے تو فعل مجہول کے بعد مفعول لہو آ جائے تو فعل مجہول کے بعد حال آ جائے تو فعل مجہول کے بعد تمجیز آ جائے نسب دے گا جی۔ تو یہ آ گیا فعل مجہول کا عمل ایک لین۔ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہی کو رفع دیتا ہے، اور باقی 6 اسموں کو فعل معروف کی طرح یہ بھی نسب دیتا ہے، یہ بھی نسب دیتا ہے۔ مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معو، مفعول مطلق، حال تمجیز، ان 6 اسموں کو جس طرح فعل معروف نسب دیتا ہے فعل مجہول بھی نسب دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل مجہول مفعول بہی کو رفع دیتا ہے، بات صرف اتنا۔ ہاں جی آخو جی باری باری شاباش جی۔ فعل مجہول فاعل کے سوا مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، اور باقی تمام 6 اسموں کو نسب دیتا ہے فعل معروف کی طرح۔ آخو جی کیا کیا جی؟ فعل مجہول بجائے فاعل کے کیونکہ فاعل کا تو پتہ نہیں ہے، چونکہ فاعل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، اور باقی 6 اسموں کو فعل معروف کی طرح نسب دیتا ہے۔ کون جی؟ فعل مجہول۔ ہاں جی کیا کیا چھوڑا جلدی کر شابا۔ فعل مجہول اس کے فاعل کا چونکہ پتہ نہیں، اس لیے یہ فاعل کی جگہ اپنے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، اور شاباش۔ باقی جو 6 منصوبات ہیں ان کو فعل اسی طرح یہ بھی نسب دیتا ہے جس طرح فعل معروف
نصب دیتا ہے جی. تو فعل معروف ہو یا فعل مجہول ہو 6 اسموں کو نصب دیتے ہیں. مفعول مطلق، مفعول معمول، مفعول فی، مفعول لہو، حال، تمہیز. اور اگر فعل معروف ہے تو وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر فعل مجہول ہے تو وہ مفعول بہ کو رفع دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اے مسئلہ آ گیا. اب لمبی مثال دی ہے، سارے اس میں منصوب کٹھے کیے ہیں. گل سمجھی ہے؟ اے شاباش جی. مانا کرو دوسری قسم مجہول، دوسری قسم مجہول جان کے فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو مرفوع کرتا ہے، رفع دیتا ہے. اور باقی تک نون لگا ہے نکا جا. تو باہرلے پاسے بھی کچھ ہے لکھا مفعولات، اصل منصوبات 6 مراد نے. اور باقی منصوبات کو منصوب کرتا ہے، نصب دیتا ہے جی. دوسری قسم بھی یہ 2 طرح معنی ہے تو ہر جگہ قرار ہے بھی پک جائے جی. دوسری قسم مجہول ہے مجہول جملہ ہے. پورا کرنا. دوسری قسم مجہول ہے. دوسری قسم مجہول ہے. کیڑی شے مجہول؟ فعل مجہول کے جی جان کے مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، مرفوع کرتا ہے. اور رفع دیتا ہے، مرفوع کرتا ہے جی. رفع دیتا ہے، مرفوع کرتا ہے. پٹھا کام کرتا ہے. بل میں 2 معنی کرانے جبل جائے. کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. کنات کا مانا داد چلو جی ہوں ٹھیک ہے. اور باقی منصوبات کو منصوب کرتا نصب دیتا ہے یا منصوب کرتا. جڑا مانا کرو کہ ٹھیک ہے. ہاں جی چلو مانا دوسری کرو. قسم مجہول ہے جان تو کہ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے اور باقی کو منصوب کرتا اور ہے. باقی نہ اور باقی منصوبات آکو نال جوڑ کر باقی منصوبات کو نصب دیتا ہے. نصب دیتا ہے. اب اس کی مثال سمجھیں جی. زور با یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے. مجہول ہے. زیدن یہ مفعول بہی ہے. مارا گیا زید کہ فاعل ہے کہ مفعول بہی ہے. ان مار بہی ہے کہ اب زیدن کو رفع کون دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا یہ کیا ہے؟ مفعول بہی. یوم الجمعہ آتے میں یوم یہ مفعول فی کی مثال ہے. نصب کون دے رہا ہے؟ کون؟ زور بیت اتنے زور بہن مثال خاص ہے. اماما یہ یوم ظرف زمان کی مثال دی ہے. اماما ظرف مکان کی مثال ہے. یہ بھی مفعول فی ہے. اماما کو نصب کون دے رہا ہے؟ ضربن مفعول مطلق ہے. نصب کون دے رہا ہے؟ یہ شدیدن ضربن کی صفت ہے. وہ تبابے کی باس آگے آئے گی. جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے. وہ تبابے کی باس ہے وہ آگے آئے گی. اس کو نہ چھیڑیں ابھی. فی دار ہی اس کو بھی چھوڑ دیں. تأدیبن یہ مفعول لہو ہے. اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ والخشباتا یہ مفعول ماہو ہے. واو بمعنی ما کے بعد ہے. اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ زور با. گل سمجھی ہے؟ اے شاباش. اچھا جی تو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں زور با زیدن مشدودن مارا گیا زید دراں حال کے باندھا ہوا تھا. اب یہ مشدودن حال بن جائے گا تو اس کو نصب کون دے گا؟ زور با. تو تمییز تب آتی ہے جب فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فعل اور اس کے جس کو رفع دے رہا ہے اس کے درمیان جو نسبت ہے وہ اس میں ابہام ہو تو پھر تمییز آتی ہے. یہاں ابہام کو نہیں ہے. کل سمجھیے جی. تو اس میں زید ان کو رفع دیا ہے زور با نے کیونکہ یہ اس کا مفعول بہی ہے. یوما اماما مفعول فی ہیں. ضربن مفعول مطلق ہے. تادیبن مفعول لہو ہے. والخشبتا مفعول معو ہے. تو ان کو نصب کون دے رہا ہے؟ یہ ایک کو مثال دیتی ہے لمبی جئی. گل سمجھی جے؟ اے شاباش.
چلو جی جیسے مارا گیا زید جمعے والے دن امیر کے سامنے مار سخت اس کے گھر میں ادب سکھانے کے لیے ساتھ ڈنڈے کے ہاں جی جیسے مارا گیا زید جمعے کے دن امیر کے سامنے مار سخت گھر میں اس کے گھر میں ادب سکھانے کے لیے ڈنڈے کے ساتھ چلو جی جیسے مارا گیا زید جمعے کے دن امام کے سامنے امیر کے سامنے مار شدید اس کے گھر میں ادب سکھانے کے لیے ڈنڈے کے ساتھ. آگے پڑھو جی. وفیل مجہول را صبر فیل ما لم یسمى فاعلہ. اگے آ رہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. ان پڑھ وفیل مجہول را فیل ما لم یسمى فاعلہ گویم ومرفوع را مفعول ما لم یسمى فاعلہ گویم. یہ لفظ دیکھو نا جی, لم یسمى سما یسمى سے یہ لم یسمى فعل مجہول ہے. لم یسمى خود یہ فعل مجہول ہے. فاعلہ اس فعل مجہول اس کو رفع دے رہا ہے, یہ اس کا مفعول بھی ہے جی. اچھا جی اب نام بتاتے ہیں. نام ناویوں کے ہاں جو فعل مجہول ہوتا ہے نا جی, اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. کیا کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. اور جس مفعول بہی کو وہ رفع دیتا ہے, جس مفعول به کو رفع دیتا ہے اس کے دو نام ہوتے ہیں. ایک تھلے لکھا ہے نکا جا نائب فاعل. کیا لکھا ہے؟ ایک لمحہ نہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مفعول یہ دو جملے عربی انہاں دا معنی کی اگلی کتاب وچ دساں گے. تے رولا پینا ہے صرف نہ پکانا ہے, سمجھے نہیں, صرف نہ رکھنا ہے جی. بے فعل مجہول کو نہ بھی کیا کہتے ہیں, فعل ما لم یسمى فاعلہ اور جس کو یہ رفع دیتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ نائب فاعل. نائب فاعل. وہ لمحہ نہ ہے تو نائب فاعل ذرا چھوٹا نہ ہے تو اکثر پھر نائب فاعل استعمال ہوتا ہے. کس کا نائب فاعل کون ہے یہ بتائیں جی, کل سمجھیے جی. اے مطلب ہے جی کیا کیا ہے مولوی جی, فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں, اور جس کو فعل مجہول رفع دیتا ہے جس کو فعل مجہول رفع دیتا ہے اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں, اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. گل سمجھی کہ کوئی نہیں. اور چلو جی مانا کرو. اور فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں, اور اس فعل مجہول کے مرفوع کو اور جنہوں رفع دیتا سو کون ہے نا مفعول بہی, اس کو کیا کہتے ہیں, مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. ایک نا تھلے لکھے ہے کی اصلی فاعل تو نہیں نا جی, نائب فاعل ہے نا, صدر تو نہیں نا, صدر کی جگہ تے ہے نا رفع لینے واسطے جی. اور فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں, اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. شاباش. فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں, اور فعل مجہول کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. بس اچھا جی دھیان فرمائے علماء کرام, مہربانی آپ کی. زارابا یضربو اگے سارا ٹبر, ان کے اندر جو ضمیریں ہیں وہ ان کی کیا بن رہی ہیں, فاعل. کیا بن رہی ہیں, زارابا کا الف کیا بن رہا ہے, زارابو کی واو آخر تک. زورے با کے اندر ہوگا کیا بن رہا ہے, شاباش. نائب فاعل کے جیت گل پکونی ہے. زورے با کے اندر ہوگا ضمیر کیا ہے, مفعول ما لم یسمى فاعلہ, اور زورے با کا الف دو میں نام دسو نا, مفعول ما لم یسمى فاعلہ اور نائب فاعل. زورے بو کی واو مفعول ما لم یسمى فاعلہ نائب فاعل. یہ آخر تک پوری گردان ایک بار دہرانی ہے. یضربو کی وہ ضمیر کیا بن رہی ہے, فاعل تے یضربو کی وہ ضمیر نائب فاعل.
یازر بانے کا الف فاعل تے یزرا بانے کا الف نائب فاعل یازر بونا کی واؤ فاعل اور یزرا بونا کی واؤ نائب فاعل سنتے پہ ہو تو یازر بانے الف کو رفع دے رہا ہے یازر بانے الف کو رفع دے کیونکہ اس کا کیا ہے یہ نائب فاعل یازر بانے کا فاعل فائل ہے یزرا بانے الف کو رفع دے رہا ہے اس لیے کہ وہ اس کا نائب فاعل یازر بونا واؤ کو رفع دے رہا ہے اس لیے کہ یہ اس کا فاعل یزرا بونا واؤ کو رفع دے رہا ہے اس لیے کہ اس کا نائب فاعل یہ مہربانی کر کے میری ساری گردانہ دہرانیاں نے میں جی سنتے ہو جی یہ ان کے فائل ہیں فائل کو رفع دے رہا ہے یہ ان کا نائب فعل ہے اس لیے اس کو رفع دے رہا ہے جی سارا پکانا ہے جی مولوی جی زور با کا الف کیا ہے زارا با کا الف زارا بو کی واؤ تے زور بو کی واؤ یازر بانے کا الف تے یزرا بانے کا الف ایج کر کے پکانے نے تک کو ترکیب ذرا سوکھی ہوگی سنتے ہو اے مہربانی